بھی ہوتا ہے کہ شیعہ دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ افطار کرنے کا کیا وقت بتایا ہے. سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزہ مکمل کرو رات ہونے تک. یعنی جب رات کا اندھیرا چھا جائے، جب رات داخل ہو جائے، اس وقت روزہ افطار کرنا ہے. یعنی روزہ مکمل ہونے کا تعلق سورج ڈوبنے سن سیٹ سے نہیں ہے، بلکہ رات کا اندھیرا ہونے سے ہے. اور دنیا کی کوئی سائنس اور کوئی عقل یہ ثابت نہیں کرتی کہ فقط سورج ڈوبنے پر رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے. اب یہ لیل کون سا وقت ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اگر قرآن کے بتائے ہوئے وقت سے پہلے آپ نے روزہ کھولا تو یاد رکھیے روزہ باطل ہو جائے گا. آج تو آپ کے پاس ایسے معتبر ذرائع موجود ہیں کہ جس سے آپ کو افطار کا صحیح وقت معلوم ہو جاتا ہے. لیکن لیل کو پہچاننے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جب سورج مغرب میں ڈوبتا ہے تو اس وقت مشرق کی طرف آپ دیکھیں کہ ریڈنس نظر آتی ہے، اور مشرق کی طرف پیدا ہونے والی یہ سرخی جب انسان کے اوپر سر سے گزر جائے اس وقت رات کا اندھیرا چاہتا ہے. اور یہ جو فرق ہے ہمارے اور دیگر مسلمانوں کے افطار کے وقت میں، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس لیل کے ہونے کا انتظار کرتے ہیں جو قرآن نے روزہ مکمل کرنے کا وقت بتایا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ جو روزہ افطار کرنے کا وقت ہے یہی مغرب کا بھی اول وقت ہے. قرآن نے جہاں اوقات نماز کا ذکر کیا ہے وہاں نماز مغرب کے لیے بھی لیل ہی کا کانسیپٹ دیا ہے. سورہ مبارکہ ہود کی آیت 114 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کا اندھیرا ہونے کے بعد. یہ جو وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ہے یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے. تو اب مغرب کی نماز کا وقت اور افطار کا وقت یہ دو الگ الگ وقت نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی اول مغرب کا وقت بھی رات کا داخل ہونا ہے اور افطار کا وقت بھی یہی ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے. اور ان دونوں کو قرآن نے لفظ لیل سے بیان کیا ہے. افطار کے وقت کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ہے، اور وقت اول نماز مغرب کا ذکر سورہ ہود کی آیت 114 کے اندر موجود ہے. اب نماز مغرب اور افطار دونوں کا جب وقت ایک ہی ہے تو اب پہلے کون سا کام کریں؟ تو پہلے افطار کر کے آپ پھر نماز مغرب پڑھ سکتے ہیں، مگر سب سے بیسٹ یہ ہے کہ پہلے نماز مغرب پڑھیں اور اس کے بعد روزہ افطار کریں. میں نے بتا دیا یہ ڈیلے 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے ہے، 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث وہ جو یہ چھپاتے ہیں، یہ چوتھی حدیث سن لیں. یہ آج آپ لے جائیں تحفہ، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا. یہ چوتھی حدیث بھی حق 4 کتابوں میں، 3 مین سٹریم کی کتابیں. صحیح ابن حبان میں 7491 شعیب ارنوت نے صحیح کہا، صحیح ابن خزیمہ میں 1986 شیخ اعظمی نے صحیح کہا، المستدرک الحاکم میں 1518 امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا، اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005. یہ 4 وہی حوالے ہیں جو چاروں حدیث کے حوالے تھے. ٹھیک ہے، تو چاروں وہ بھی ویسے آپ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں تو پتہ چل گیا نا کون سا ڈیلے حرام ہے جب تارے نکل آئے 25-30 منٹ کا ڈیلے. اور یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں جس کا حوالہ دیا یہ بہت خطرناک الفاظ ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی، اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا، تو 2 فرشتوں نے میری مدد کی تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا. پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے اپنے پاؤں کے ساتھ، پونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے، اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے. اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ڈیلے ہیں، ان کے تو آپ نے ڈیلے والا چھاپ لگا دی، فتوا لگا دیا جو میں نے فتوا آج اتار دیا ان سے. اور ایک سنی منصف مزاج منہج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں، یہ کسی شیعہ عالم کی طرف سے نہیں. ان پہ جو چھاپ لگائی ہوئی تھی وہ تو 25-30 منٹ والی ہے، وہ تو 8-10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں. 3 منٹ کا تو حنفیوں کا بھی کیلنڈر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے. اچھا یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے، اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے، ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے. پیچھے کون بات جاتا ہے؟ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا. ایٹ لیسٹ اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں 5 منٹ یا 10 منٹ کا. 25-30 منٹ والا تو معاملہ لگا ہے، اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے، اس کی عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے.
اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا, ان کی بانچیں چری ہوئی ہیں. ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں, علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوں گے, یہ کس فرقے سے ہوں گے. میں جس طرح کے رواج ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان مؤذن دیتا ہے تو سب کے ہاتھ جو ہے وہ کھجور کی طرف, شربت کی طرف اور سموسوں اور چاٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو کیا افطاری کا وقت یہ مغرب کی اذان کا وقت ہے کہ جیسے ہی مؤذن نے مغرب کی اذان دی افطاری کر لینا چاہیے, یا اس کا وقت قرآن مجید نے رات کا وقت بیان کیا ہے, کون سا وقت ہے؟ اہل سنت کے ہاں سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے, اس لیے جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ روزہ افطار کر لیں. ہر چیز روشن ہے, دکھ رہی ہے, اور ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ٹائم پہ افطاری کر لیں. اب اس صورت کے اندر جو آج تو اس پہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس پر عمل کر رہا ہے, صحیح عمل کیا ہے؟ صحیح عمل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ اذانیں دی جاتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ اہل حدیث حضرات وہ رمضان میں اس کو اور جلدی کر دیتے ہیں, اور جلدی کہ اس آیت کے اوپر عمل ہو جائے, لوگوں کے روزے خراب کرتے ہیں. اور لوگ بس یہ اذان سنی, جناب اذان ہوئی اور فوراً کھجور منہ اور پانی. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. انتظار کریں کہ رات داخل ہو جائے. اپنے آپ سے ہمیں شریعت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. قرآن مجید میں جب رات کا لفظ ہے تو رات کو ہی کرنا چاہیے, رات کو ہی پھر افطاری جو ہے ہونی چاہیے. اس طرح شروع میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, کہ روزوں کی راتوں میں ہم نے آپ کے لیے رفث, بیگمات کے پاس جانے کو حلال قرار دے دیا ہے. وہاں پہ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی منہ میں کھجور رکھی اور جو ہے وہ بیگم کے پاس چلے گئے. وہاں پہ رات کا معنی کیا ہے؟ ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ رات سے مراد وہ رات ہے, لیکن یہاں اتم الصیام الی اللیل کے اندر آ کے وہ کہتے ہیں نہیں, رات سے مراد یہاں پہ مغرب ہے, مغرب کی سورج غروب ہوا اور بس یہاں پہ جو ہے اب وہ افطاری کر لی. تو درست یہ ہے شیعہ سنی اس اختلاف کے اندر کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم انتظار کریں, جب یہ سرخی ارد گرد میں یہ غائب ہو جائے تب ہی ہمیں افطار کرنی چاہیے, اور یہی درست طریقہ ہے. اور جس میں ہمارے یہ بھائی شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں, یہ قرآن مجید کی آیت کے پر عمل کرتے ہیں, اور ہم یہ جو ہے وہ صرف اس کے اندر آ کے تو اس پہ جو شیعہ وہ تو مسلمانوں سے الگ افطار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بن گیا ہے شیعوں کی اذان الگ ہے, ان کی افطاری الگ ہے, ان کی سحری الگ ہے. ارے بھائیو, اگر کوئی قرآن پہ عمل کر رہا ہے تو آپ سے الگ تو نہ ہوا, آپ ان سے الگ ہو گئے, قرآن سے الگ ہو گئے. آپ کو قرآن مجید سمجھنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ نہیں اب وہ کرتے ہیں تو ہم نے تو قرآن پہ عمل نہیں کرنا, ہم کیسے قرآن پہ عمل کریں. تو درست بات یہ ہے کہ انتظار کرنا چاہیے, اور اتنا انتظار میں کچھ نہیں ہوتا. آپ نے 8 گھنٹے انتظار کیا ہے, 7 گھنٹے انتظار کیا ہے, تو آپ 10 منٹ 12 منٹ اور انتظار کر لیں اور ایک ساتھ روزہ کھولے. امت کے اندر ایک اتفاق بھی ہوگا اور قرآن مجید کی طرف بھی ہم قریب میں آئیں گے.